اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ اللہ رب العزت کے نام کا ایک بہت ہی طاقتور عمل شیئر کروں گا۔ اس عمل کے آپ کو 3 بہت بڑے فائدے ہوں گے۔ دوستو، جب بندہ دنیا سے مایوس ہو جاتا ہے تو اس کے لیے صرف ایک ہی در بچتا ہے، وہ در ہے اللہ رب العزت کی ذات کا در۔ اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کے در کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے خالی ہاتھوں کو کبھی بھی خالی نہیں لوٹاتا۔ اللہ رب العزت تو خود فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو میرے در پر آ کر تو دیکھ، نظریں جبھی جھکا کر تو دیکھ، میں تجھے عطا نہ کروں تو کہنا۔ اللہ رب العزت تو فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب کچھ مانگنے کے لیے میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، اپنے خالی دامن کو پھیلاتا ہے، تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں۔ دوستو، اللہ رب العزت تو بندے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں۔ اور جب آپ اللہ رب العزت کے آگے اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کا نام پڑھ کر پھیلائیں گے تو کیا وہ آپ کے ہاتھوں کو خالی لوٹائے گا؟ کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کے آپ کو کون سے 3 فائدے ہوں گے؟ پہلے میں آپ کو وہ فوائد بتا دوں۔ نمبر 1، آپ کی جتنی بھی بڑی مشکل سے مشکل حاجت ہوگی، اللہ رب العزت آپ کی اس حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ اس کا دوسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، بیماری چاہے چھوٹی ہے یا بڑی ہے، یا پھر گھر کا کوئی بھی فرد کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے جو بیماری لا علاج ہے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس بیماری سے بھی آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی اولاد کو آپ کا فرما بردار بنا دے گا، اور آپ کی اولاد کا ذہن یعنی کہ حافظہ بہت زیادہ تیز ہو جائے گا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، عمل تو ایک ہے لیکن اس کے فائدے آپ کو 3 ہوں گے۔ اگر تو آپ یہ عمل، یہ وظیفہ بیماری کے لیے پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ نے مریض کے پاس بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے، اور پانی کا ایک گلاس آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ اگر آپ یہ وظیفہ اپنے بچوں کے لیے پڑھ رہے ہیں تو اس وظیفے کو آپ نے چینی پر پڑھنا ہے، اور اگر آپ کسی حاجت کے لیے اس عمل کو کر رہے ہیں تو پھر آپ نے صرف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ اب عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ عمل کو آپ نے کیسے کرنا ہے۔ آپ نے مریض کے پاس بیٹھ جانا ہے۔ اگر بیماری کے لیے یہ عمل آپ نے کرنا ہے، مریض کے پاس آپ نے بیٹھ جانا ہے اور اپنے پاس پانی کا ایک گلاس رکھ لینا ہے، اور سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں یا 5 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے 300 مرتبہ اللہ رب العزت کا یہ بڑا ہی پیارا نام ہے یا رحمان، اس نام کو پڑھنا ہے، یعنی کہ 3 تسبیحات آپ نے اس نام کی پڑھنی ہے۔ آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور جو پانی کا گلاس آپ نے اپنے پاس رکھا ہوگا
اس پر بھی آپ نے دم کر دینا ہے اور مریض پر بھی آپ نے دم کر دینا ہے۔ مریض کے لیے اس کا بھائی، اس کی بہن، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے والدین یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر مریض خود یہ وظیفہ پڑھنا چاہے تو وہ خود بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتا ہے۔ اگر تو آپ اپنے بچوں کے لیے یہ عمل کرنا چاہتے ہیں کہ بچے آپ کے فرما بردار ہو جائیں، یا پھر اگر آپ کے بچے کند ذہن ہیں یعنی کہ ذہنی طور پر کمزور ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کا حافظہ مضبوط ہو جائے، تو آپ نے مٹھی بھر چینی لینی ہے اور تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، اور جو طریقہ وظیفہ پڑھنے کا آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 3 تسبیحات یا رحمان یا رحمان یا رحمان یعنی کہ 300 مرتبہ اللہ رب العزت کا یہ نام پڑھنا ہے۔ آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور چینی پر دم کر دینا ہے۔ پھر اس دم کی ہوئی چینی میں سے روزانہ تھوڑی سی چینی کسی چیز میں مکس کر کے آپ اپنے بچوں کو وہ چیز کھلا دیں یا پلا دیں۔ تیسرا طریقہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اگر آپ کی کوئی بہت بڑی حاجت ہے تو آپ نے اس حاجت کا تصور کر لینا ہے اور تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، اور اسی طریقے سے اول آخر درود پاک اور درمیان میں 300 مرتبہ اللہ رب العزت کا یہ نام یا رحمان یا رحمان یا رحمان، اس نام کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے مسلسل 21 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ بیماری کے لیے اگر عمل کر رہے ہیں تو روزانہ آپ نے پانی کا ایک گلاس اپنے پاس رکھ لینا ہے اور مریض کے پاس آپ نے بیٹھ جانا ہے، اور جو طریقہ بتایا اسی طریقے سے آپ نے وظیفہ پڑھ کر پانی پر بھی دم کر دینا ہے اور مریض پر بھی دم کر دینا ہے، اور پھر وہ پانی آپ نے مریض کو پلا دینا ہے۔ بچوں کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں تو آپ نے پہلے دن ہی مٹھی بھر چینی اپنے پاس رکھ لینی ہے، اور روزانہ اسی چینی پر آپ نے جو طریقہ میں نے وظیفہ پڑھنے کا بتایا اس طریقے سے وظیفہ پڑھ کے دم کر دینا ہے۔ اور اگر حاجت کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں تو روزانہ حاجت کا تصور کریں اور جو طریقہ وظیفہ پڑھنے کا بتایا اسی طریقے سے وظیفہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ اب اس عمل کو آپ دن کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں اور رات کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ چاہیں تو نماز فجر کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو نماز عشاء کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن مسلسل 21 دنوں تک آپ نے یہ وظیفہ جاری رکھنا ہے۔ بے شک آپ کا مریض ٹھیک ہو جائے، آپ کے بچے آپ کے فرما بردار ہو جائیں، یا پھر آپ کی حاجت پوری ہو جائے، لیکن آپ نے وظیفے کو پورے 21 دن ضرور پڑھنا ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ رب العزت کے نام کا وظیفہ ہے، بڑا ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کے پڑھنے کے آپ کو یہ 3 بہت بڑے فائدے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک میرے ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو یہ وظیفہ، یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں اس وظیفے کی ضرورت ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے اور پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔